الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله أولئك سيرحمهم الله. وقال تعالى: وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منه. محترم حاضرین، کوئی دن اور کوئی ہفتہ ایسا نہیں جاتا کہ ہم مسلمانوں کے لیے، عالم اسلام کے لیے ایسی خبریں منظر عام پر نہ آتی ہو جو مسلمانوں کو دکھ میں، صدمے میں اور فکر میں مبتلا کرتی ہیں. اسلام پر، مسلمانوں پر مختلف قسم کے اعتراضات، اسلامی احکامات پر روک اور پابندی کی باتیں اور مسلمانوں سے متعلق ایسے سوالات جو اسلام اور مسلمانوں کو بدنام کریں، ہم اور آپ اچھی طریقے سے جانتے ہیں. بعض عالمی سطح کی طاقتیں اور ملکی سطحوں کے عناصر، ان کا تو ایک معاملہ ایسا بن گیا ہے کہ اپنے مقاصد کے، وہ سیاسی ہوں، سماجی ہوں یا ان کے اپنے ذاتی معاملات ہوں، اپنی بے عملی اور بد عملی پر پردہ ڈالنا ہو، انہیں چھپانا ہو، تو انہیں ایک آسان نسخہ یہ حاصل ہے کہ اسلام اور مسلمانوں کے کسی ایشو کو زیر بحث لایا جائے. میڈیا میں صرف اسی کو جو ہے گردش میں لایا جائے تاکہ لوگ اسی میں مشغول ہو جائیں اور ان کی بدعملی، بے عملی کو فراموش کر جائیں. یہ ساری چیزیں ایک حقیقت کے طور پر ہم جانتے ہیں. ہندوستان کی ایک جماعت مسلمان اور مسلمانوں کے دین سے متعلق مسلسل تعاقب میں لگی ہوئی ہے، ہم جانتے ہیں. ان کی یہ بنیادی پالیسی ہے، بلکہ بہت سارے اہل سیاست، اہل نظر کا کہنا ہے کہ اس کے بغیر وہ دو قدم چل نہیں سکتے. ہمارے یہاں غیر مسلم سماج میں جو اعلیٰ طبقہ ہے برہمن کا، وہ ہزاروں سال سے جو اپنے ہی ہم مذہب لوگوں میں جو نچلا طبقہ ہے ان پر جو ظلم زیادتیاں ڈھا رہا ہے، اور موجودہ حکومت منوسمرتی کے قوانین کو جو نافذ کرنا چاہتی ہے لیکن اس کا اظہار نہیں کر سکتی. موجودہ بیداری، عالمی آزادی اور حریت کے نعروں اور قاعدوں کی روشنی میں وہ ان قوانین کو جو منوسمرتی کے ہیں کہ برہمن کو کیا مقام حاصل ہوگا، اتنی قانونی چھوٹ ہوگی کہ حاکم وقت ان کی اجازت کے بغیر کوئی کام نہیں کر سکتا، برہمن کو یہ حقوق حاصل ہوں گے کہ اگر اس نے 3 ورگوں کھتری، ویش، شودر، ان کو قتل بھی کر دیا تو حاکم وقت ان کو سزا نہیں دے سکتا. بڑا مجبور ہو جائے تو زیادہ سے زیادہ شہر بدر کر سکتا ہے، شہر سے نکال سکتا ہے، وہ بھی ان کی جائیداد وغیرہ ضبط کیے بغیر. اور ایسی بہت ساری باتیں جو آج کی مہذب دنیا میں بیان بھی کیا جائے تو قابل قبول نہیں ہو سکتی. لہٰذا ان چیزوں کو کہے بغیر غیر محسوس طریقے پر عمل میں لانے کی کوشش کی جا رہی ہے. موجودہ حالات میں ان اغیار کی طرف سے بھی کچھ لوگ یہ کہہ رہے ہیں، آپ دیکھ رہے ہیں کہ بہت سارے ایسے لوگ جو اونچی جاتی کے ہیں انہوں نے قتل کر دیا کسانوں کے تعلق سے، ان کی ضمانت ہو گئی. بم دھماکے کے اور بہت سارے بڑے بڑے جرم میں جو مطلوب تھے، جن کے تعلق سے مضبوط ثبوت موجود تھے، نہ صرف یہ کہ کورٹ سے ان کی ضمانتیں ہو گئی بلکہ وہ الیکشن میں ان کو کھڑا کر کے جتا کر سانسد اور رکن پارلیمنٹ بنا دیا گیا. اس کے بالمقابل اگر کوئی شہریت کے قانون کے خلاف مسلمان نے، اقلیتی طبقے کے لوگوں نے کوئی احتجاج کیا
تو اس پر ایسی ایسی قانونی دھارائیں اور دفعات لگا دی گئی کہ وہ آج تک ضمانت سے بھی محروم ہیں. یہ حقائق ہم جانتے ہیں، اور اس تناظر میں ہم دیکھتے ہیں کہ مسلمانوں کے حلقے میں ہر روز اسٹیجوں سے، تحریروں سے، مختلف سوشل میڈیا کے ذرائع سے شکوہ شکایات کیے جاتے ہیں، اور مسلمانوں کے دشمنوں کے متضاد رویے، غیر منصفانہ طور طریقے کا تذکرہ کر کے رونا رویا جاتا ہے. ہم خود بھی اسے بیان کرتے ہیں. دھرم سنسد کا معاملہ ہوا، مسلمانوں کے قتل عام کی بات جو کر رہے ہیں ان کی ضمانتیں ہو جاتی ہیں. پھر اس کے بعد جو ہے، اس سے پہلے ہم دیکھتے ہیں بابری مسجد، رام مندر کے قضیے میں کیا کچھ ہوا. مسلمان تو مسلمان، غیر مسلموں کا ایک طبقہ بھی اس بات کا اعتراف کرتا ہے اور برملا اظہار کیا کہ اس میں انصاف سے کام نہیں لیا گیا، حقائق کو نظر انداز کیا گیا، ثبوتوں کو بالائے طاق رکھا گیا. پھر طلاق کے معاملے میں دخل اندازی کی گئی، قانون سازی کی گئی. اس میں غیروں کی کوشش، مسلمانوں اور اسلام کو نشانہ بنانے کی کوشش کے ساتھ ساتھ خود مسلمانوں میں وہ طبقہ جو حلالے کا فتویٰ دیتا ہے ان کی کوتاہی بھی شامل حال رہی کہ اس چیز نے غیر مسلموں کو اسلام پر اعتراض کرنے کا موقع دیا، وہ مانے یا نہ مانے. اس بیان کو چاہے وہ ناگوار محسوس کریں، لیکن یہ حقیقت ہے کہ ٹی وی چینل پر، ذرائع ابلاغ پر خاص واضح طور پر جب یہ بات کہی جاتی کہ حلالات اکٹھا 3 طلاق کے واقع ماننے کے بعد جو مشروع کیا جاتا ہے یا فتویٰ دیا جاتا ہے، کتنی غلیظ اور ناقابل قبول اور غیر فطری بات ہے. ہمارے وہ لوگ حنفی مسلک کے ماننے والے جو اس کا فتویٰ دیتے ہیں، اس کو مانتے ہیں، یہاں تک کہ اسے حرام کہنے کے باوجود اس کا فتویٰ دیتے ہیں. مولانا اشرف علی تھانوی رحمہ اللہ کی کتاب بہشتی زیور میں دیکھیے کہ اگرچہ حلالہ مروجہ جو ہے حرام ہے، لیکن ایسا کرنے سے عورت پہلے خاوند کے لیے جائز ہو جاتی ہے. اس کا جب تذکرہ کر کے اعتراض کیا جاتا تو جواب تو ان کے پاس نہیں تھا، لیکن کسی سے یہ توفیق میرے علم کے مطابق نہیں ہوئی کہ ٹی وی چینل پر یا کسی جگہ پر یہ کہے کہ قرآن و حدیث کی تعلیم کا دامن اس گندگی سے صاف ہے، وہاں حلالے کی گنجائش نہیں ہے، یہ ملعون کام ہے، حرام کام ہے، ممنوع ہے. یہ مروجہ حلالہ جائز ہی نہیں ہے، اسلام کا حصہ ہی نہیں ہے. یہ کہتے تو کم سے کم اسلام کا دفاع تو کرتے. اس چیز نے غیروں کو اور زیادہ موقع فراہم کیا کہ وہ اسلام کے انتہائی فطری اور حقیقی قانون فطرت کو چیلنج کریں، اس پر اعتراض کریں اور اس کے خلاف قانون سازی کی. کہ اکٹھا 3 طلاق کو ایک ماننا یہ بھی شریعت محمدیہ سے ثابت ہے، اس کو بھی قبول نہیں کیا ہٹ دھرمی اور اناد کی بنیاد پر. آج آپ نے قرآن و حدیث کی دلیلوں کو قبول نہیں کیا، قانون بن گیا. اب اس کے بعد ایک ریاست میں موضوع چھڑا حجاب کا، کرناٹک میں. وہ ہم جانتے ہیں، اس پر علماء کرام کافی کچھ گفتگو کر رہے ہیں. میں نے خود اس سے پہلے کے پیشتر کے جمعہ میں عصر بعد کے تقریباً 1 گھنٹے کے درس میں اسی موضوع سے متعلق کچھ باتیں عرض کی اور ان کے اعتراضات یا ان سے متعلقہ بعض امور کو جواب دینے، الزامی اور توضیحی جواب دینے کی کچھ کوشش کی. بہت سارے علماء کرام مدلل باتیں کر رہے ہیں، لیکن اس پورے تناظر میں میں ایک بات اس آج کے خطبے میں اس جانب توجہ دلانا چاہتا ہوں کہ ہمارے یہاں سماجی دینی اعتبار سے بیداری لانے اور تربیت کے ماحول کو درست کرنے کی انتہائی شدید ضرورت ہے. ہمارا یہ شکوہ اور شکایت کہ اغیار ہمارے خلاف سازش کر رہے ہیں، منصوبے بنا رہے ہیں، حکومتیں، عدالتیں، پولیس، محکمے، لیڈر، مختلف سیاسی پارٹیاں، میڈیا، فلاں اور فلاں اپنے اپنے کردار سے مسلمانوں اور اسلام کو مجروح کرنے، نشانہ بنانے اور مختلف قسم کے الزامات سے متہم کرنے کی بھرپور کوششیں کر رہے ہیں. حکومتیں لگی ہوئی ہیں اسلام اور مسلمانوں کے خلاف، جن کے بجٹ کا غیر اعلانیہ کروڑوں ڈالر سالانہ اس کے لیے مختص ہے کہ اسلام کے خلاف سازشیں اور کام کیا جائے. ہزاروں ویب سائٹس، سینکڑوں ٹی وی چینلز، بہت سارے رسائل و جرائد، بہت سارے تربیت یافتہ افراد، ایسے ادارے جہاں ٹریننگ دی جاتی ہے کہ کس طریقے سے قرآن پر، کس طریقے سے حدیث پر، کس طرح اسلامی سماج اور معاشرے کے مختلف قوانین پر اعتراض کیا جائے. اور ہم نے مختلف مقامات پر آج کی کتابوں میں درج ہے، دروس میں بیان کرتے ہیں، میں خود کئی مرتبہ بیان کر چکا ہوں
کہ اسلام اور مسلمانوں سے متعلق جو اعتراضات کیے جاتے ہیں ان میں سب سے زیادہ جس چیز کو موضوع بحث بناتے ہیں وہ ہے مسلمان خاندان اور اسلام میں عورتوں کے حقوق اور معاملات. عورتوں سے متعلق جو کچھ باتیں قرآن و حدیث کی ہے سب سے زیادہ غیر مسلموں نے اسی کو ٹارگٹ کیا ہے. ان کو ایسا لگتا ہے کہ یہ نرم چارہ ہے اور موجودہ جو عالمی ماحول بنا ہے جمہوریت, آزادی, حقوق نسواں اور انسانی حقوق, ان نعروں جو خوبصورت نعرے تو ہیں لیکن کاغذ پر ہیں. اقوام متحدہ کا ہیومن رائٹس کا چارٹ جو 1948 میں منظر عام پر آیا, اس سے کہتے ہیں کہ صدی ڈیڑھ صدی پہلے انقلاب فرانس اور اس سے پہلے امریکہ میں جو ہے کچھ حقوق کی بات ضرور ہوئی تھی لیکن منظم اور مرتب شکل میں 1948 میں سامنے آیا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے دیکھیں تو 1400 سال پہلے آپ حجۃ الوداع کا خطبہ دیکھیں. علماء نے اس پر کتابیں لکھی, خطبے اور تقریر, میں خود اس پر کئی مرتبہ تقریریں کر چکا ہوں کہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ حقوق انسانی کے چارٹر سے کہیں زیادہ افضل حقوق انسانی کی ضمانت دینے والا معاملہ تھا. اور یہاں تو کاغذ پہ سیاہی اور روشنائی کی شکل میں ہے, حقیقی دنیا میں لوگوں کو حقوق دیے نہیں جاتے. جمہوریت, سیکولرزم, حقوق انسانی کے نعروں کے زیر سایہ آج دنیا میں کسی بھی مقام پر ان نعروں کو قانون کی حیثیت جہاں حاصل ہے, لوگوں کی جان, مال, عزت و آبرو, دین, مذہب, عقل و دماغ یہ محفوظ نہیں ہے. اور ہر سطح پر زندگی کے ہر مرحلے میں معاشیات ہو, سیاست ہو, سماج ہو, انسان کا انفرادی کردار اور گھریلو معاملات ہو, کہیں بھی انسان کو امن چین نہیں ہے. ہر طرف خطرات ہی خطرات ہیں. ذہنی, جسمانی, نفسیاتی بیماریاں الگ ہیں اور مسائل کا ایک تومار ہے جس میں پوری دنیا, پورا عالم انسانی گھرا ہوا ہے. ان کا حل قرآن و حدیث اور انہی تعلیمات میں ہے جن پر اعتراض کیا جا رہا ہے اور پوری دنیا لگی ہے کہ اس کو نیچا دکھایا جائے. ان کے اعتراضات اور مخالفتوں کے بیچ میں ایک انتہائی افسوسناک حقیقت ہے جس کو ہم انکار نہیں کر سکتے اور سبھی جانتے ہیں, دیکھتے ہیں کہ غیر تو غیر ہمارے درمیان کچھ طبقات ایسے ہیں, مردوں, خواتین اور بعض تنظیموں کی شکل میں, جو اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں, اظہار کرتے ہیں, اسلام کے علم بردار ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں, لیکن وہ خود بھی اسلام اور اسلامی تعلیمات کو جو ہے ہدف طعن بناتے ہیں, اعتراضات کرتے ہیں. کچھ لوگ بعض حدیثوں کو کہ عقل میں نہیں آتی, سائنس کے خلاف ہے. کچھ لوگ اس تناظر میں کہ جدید تہذیب و ترقی کے زمانے میں اسلام کی پابندیاں, پرانے احکامات نہیں چل سکتے, خاص طور سے نشانہ بناتے ہیں خواتین اور گھریلو معاملات کو. یہ الگ بات ہے. بہت افسوس کی بات ہے کہ جمعہ کا خطبہ بہت ہی مختصر وقت میں مکمل ہوتا ہے. میرے ہاتھ میں جو کاغذات ہیں میں نے اس تناظر میں رکھے صرف نکات وار کہ یہ ثابت کیا جائے کہ اسلام نے عورتوں کو جو حقوق, ذمہ داریاں, حیثیتیں عطا فرمائی ہے, دنیا کا کوئی دین اور مذہب اس کی برابری نہیں کر سکتا. عورتوں کو جتنا حق دیا, جتنی عزت عطا کی, ذمہ داریاں دی, جو مقام, مرتبہ اور سماج اور معاشرے میں اس کو امن چین کے ساتھ جینے کا جو حق عطا کیا, کسی مذہب اور کسی قانون کے سائے میں یہ ممکن ہی نہیں ہے. اور کسی نے یہ معاملہ, یہ عزت اور مقام اور بلندی عطا ہی نہیں کی ہے. یہ کوئی محض اندھی عقیدت کی بنیاد پر بے دلیل بات نہیں کہہ رہے ہیں. ہاں, میں اکثر کہا کرتا ہوں کہ آج کے دور میں بھی اور قیامت تک انشاءاللہ اسلام سے زیادہ ترقی یافتہ, اسلام سے زیادہ سائنٹیفک فطرت اور انسان کے نیچر کی اور اس کی ضروریات کا لحاظ کرنے والا دنیا میں کوئی مذہب روئے زمین پر ہے ہی نہیں. یہ بالکل واضح بات ہے اور یہ بات دلائل سے, تجربات سے ثابت شدہ ہے. لیکن ان ساری باتوں کے پس منظر میں وقت کم ہے. میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ان کی مخالفت کے ساتھ ہمارے درمیان کچھ لوگوں کا ہونا جو اعتراضات کرتے ہیں, اب وہ اس میں کچھ باطنی ہے, شیعہ, صوفی, دروز, کرامتہ اور ایسے کئی نام جو آپ اور ہم یہاں نہیں سنتے, لیکن ان کے خیالات, ان کے اصول, ضابطے ہمارے ارد گرد کے لوگوں میں پائے جاتے ہیں. منکرین حدیث, معتزلہ کا نام آپ نہیں سنتے. یہ قرآن حدیث کے مقابلے میں عقل کو ترجیح دینا ان کے دین کے اصولوں میں شامل ہے. ہم معتزلہ کو نہیں جانتے کہ اس نام سے ہمارے گرد میں پائے جاتے ہوں. لیکن
منکرین حدیث، تحریکیت، جماعت اسلامی، اخوان المسلمین، ان کے یہاں آپ ان کے اصولوں کا لحاظ پائیں گے. خارجیوں کا نام نہیں ہے آج، لیکن جدید دور کی خارجیت نے پوری دنیا پر اپنا سایہ پھیلایا ہوا ہے. شبہات کے فتنے میں ہم لوگوں کے سلسلے میں خارجیت کی بحث چل رہی ہے. ہاں، کئی ہفتے کئی دروس ہو چکے ہیں اور ابھی کافی کچھ باقی ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جن کے بارے میں کہا کہ ان کی نماز روزے قرآن کی تلاوت کے مقابلے میں تم اپنی نماز روزے اور قرآن کی تلاوت کمتر سمجھو گے. میں اکثر ابھی بہت مقامات پر میں نے کہا، یہاں بھی دہراؤں یہ بات ہمارے نوجوانوں کے لیے. ایک تصور کیجئے کہ کسی انسان کو یا کسی جماعت کو، گروپ کو ہم دیکھ رہے ہیں کہ بڑی قرآن کی تلاوت کر رہے ہیں، ہم نہیں کرتے ویسی. بہت نمازیں پڑھتے ہیں، اتنی اور ویسی نمازیں ہم نہیں پڑھتے بظاہر، ان کے روزے کے مقابلے میں ہمارے روزے کمتر ہیں. ایسے کسی شخص یا گروہ کو ہم دیکھیں گے تو ہمارے آج کے نوجوانوں کا تاثر کیا ہوگا؟ فوراً لائک کریں گے. آج کل وہ چلتا ہے نا چینل پہ، لائک کریں گے، فالوور بن جائیں گے، تعریف کریں گے. علماء کرام، اہل علم، اہل دانش ان کو سمجھاتے سمجھاتے تھک جائیں گے، مر جائیں گے، وہ مانیں گے نہیں. ارے بہت اچھے ہیں. اس کو فٹ کیجئے ان لوگوں پر جو ٹی وی چینل، یوٹیوب چینل اور مختلف میڈیائی ذریعوں سے آج ہمارے گھروں میں اور جیبوں میں موجود موبائل کے ذریعے سے مرد اور خواتین تک پہنچ رہے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب کرام پر اعتراضات کرتے ہیں، ہمارا نوجوان اس سے متاثر ہو جاتا ہے. قرآن حدیث کے احکامات پر اعتراض کرتے ہیں، ہمارا نوجوان اس سے متاثر ہو جاتا ہے. جہاد اور اس سے متعلقہ امور پر اعتراض کرتا ہے، اس کی غلط تشریح کرتا ہے، اس پر ہمارا نوجوان متاثر ہو جاتا ہے. جوشیلی باتیں کرتا ہے، متاثر ہو جاتا ہے. فلاں ڈاکٹر، فلاں انجینئر، فلاں بہت بڑے علامہ اور دانشور، فلاں مفکر، انہوں نے یہ کام کیا، انہوں نے یہ فلاں خوبی کا مظاہرہ کیا، بہت زبردست ہے، ان کو اتنے لوگ، اتنے لاکھ لوگ اس کو لائک کرتے ہیں. اب وہ ڈاکٹر صاحب جو ہے وحدت الوجود کا مشرکانہ اور کافرانہ عقیدہ بیان کر رہے ہیں، ہمارا نوجوان اسی کے پیچھے پڑا ہوا ہے. ایک بے ترتیبی ہے. یہ صورتحال کیا بتاتی ہے؟ ہمارے گھروں میں سلمان رشدی، تسلیمہ نسرین کا پیدا ہونا یہ پورے عالم اسلام کے لیے سوال تھا. یہ تو دو مشہور کر دیے گئے یورپ اور امریکہ کے لوگوں کی وجہ سے، ان کو نام میں مشہور کر دیا گیا. ورنہ حقیقت میں ہمارے اپنے سماج میں ایسے کتنے لوگ ہیں جو مسلمان گھر میں ہیں، مسلمان نام ہے، لیکن اسلامی تعلیمات سے بے بہرہ ہیں. بہت سارے مقامات پر خود اسلام اور اسلامی تعلیمات پر اعتراضات کرتے ہیں. اس کا ذمہ دار کون ہے؟ یہ فرقہ پرست تنظیمیں، ان کے سوامی یہود و نصارہ، ان کا تھنک ٹینک، میڈیا جو مسلمانوں کے خلاف موضوعات کی تلاش میں رہتی ہے. حکمراں طبقے سے اشارہ ملتا ہے کہ اسے ایشو بنایا جائے، الیکشن چل رہا ہے تو ہم کو الیکشن کا بھی فائدہ ملے گا، ہندوتوا کو جو ہے نافذ کرنا ہے اس میں بھی فائدہ ملے گا، مسلمانوں کے قوانین پر حرف ڈال کر اسلامی کیا ہے ہندوستان کے آئین اور قانون کو بدلنا ہے اس میں بھی مدد ملے گی. تو میڈیا والے اسی پر پوری طاقت صرف کر دیتے ہیں. کیا یہ ذمہ دار ہے؟ ہمارے گھروں میں جو کمیاں ہیں، خامیاں ہیں، میں ایسا مانتا ہوں، قرآن و حدیث کی روشنی میں ایسا جانتا ہوں، ایمان اور عقیدہ رکھتا ہوں کہ ہمارے لیے باہر کے لوگوں کو خارجی خطرے سے زیادہ مسلمانوں کے لیے داخلی خطرہ ہے. ہم اگر اندر سے کمزور ہیں، اگر ایک حکومت، ایک طاقت خود کمزور ہو، ہمارا قلعہ مضبوط نہ ہو، تو دشمن طاقت تو آسانی سے حملہ آور ہو کے ہماری اینٹ سے اینٹ بجا دے گی نا. اس لیے کہ ہمارا حفاظتی اور دفاعی نظام ہی مضبوط نہیں ہے، ہم خود اپنے اصولوں میں پکے نہیں ہیں. تو مسلمانوں کے لیے اندر کا خطرہ زیادہ بڑا ہے. باہر والا خطرہ کون سا زمانہ ہے جب اسلام اور مسلمانوں کی مخالفت نہیں ہوئی؟ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری سیرت طیبہ ہمارے سامنے ہے. ہر معاملے میں ہم کو اسی کی طرف رجوع بھی کرنا چاہیے، وہیں سے سبق لینا چاہیے. آپ دیکھیے مکی دور میں کیسے کیسے مصائب، تکالیف، پریشانی آئی. ایسا معاملہ نہیں ہے دعوت و تبلیغ کا، اسلام کا، کہ آپ نے قبول کیا، اعلان کیا، دعوت دی اور لوگوں نے ہنس کر اچھے سے خوشی سے قبول کر لیا اور آپ کو پھول پیش کر دیا، استقبال کیا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جن سے زیادہ بہتر، کامل، مکمل شخصیت پیدا ہی نہیں ہوئی. وہ معاشرہ بھی جنہیں صادق و امین کہتا تھا، ہم اور آپ جانتے ہیں، مانتے ہیں. کیا کچھ نہیں کیا ان کے خلاف. کس بنیاد پر؟ اسی دعوت دین کی بنیاد پر، توحید کے کلمے کی بنیاد پر.
قتل کی کوشش کی, ذہنی, جسمانی, نفسیاتی, ہر قسم کی تکلیف دی, آپ کے گرد پیش کے لوگوں کو بائیکاٹ کیا, آپ کا بائیکاٹ کیا 3 سال تک. پوری حیات طیبہ میں, سیرت میں 18 مرتبہ آپ کے خلاف قتل کی کوششیں ہوئی. یہ ساری چیزیں ہم جانتے. تو میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ جب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت ہوئی اور انتہائی شدید ہوئی, اس کے مقابلے میں ہم کچھ نہیں جانتے. آج ہمارے ہاں قوانین بنانے کے لیے اور بہت ساری کوششیں ہو رہی ہیں. ابھی حجاب پر جو معاملات ہو رہے ہیں وہ قانوناً لڑ سکتے ہیں, لڑ رہے ہیں ہمارے مسلمان. وہاں تو ایسا تھا کہ سمیہ نے, ان کے خاندان نے رضی اللہ عنہم اسلام قبول کیا تو سر عام جو ہے ریت پر گھسیٹا جا رہا ہے, باندھ کر کوڑے مارے جا رہے ہیں کہ اپنا دین چھوڑ دو, محمد کا ساتھ چھوڑ دو صلی اللہ علیہ وسلم. ہمارے ساتھ ایسا ہو رہا ہے کیا؟ تھوڑی دیر چاہتے یہی ہے دنیا کی طاقتیں, لیکن جدید دور میں پیکیجنگ والا سلسلہ چلتا ہے نا. اندر کتنی بھی گھٹیا بات چیز ہو, پیکنگ بہت خوبصورت اور جاذب نظر ہوتی ہے. ایسے ہی حقوق انسانی, سیکولرزم, ڈیموکریٹک یعنی جمہوریت, اور ایسے خوبصورت بہت سارے نعرے لگائے جاتے ہیں, لیکن ان کے پس پردہ لوگوں کے حقوق غصب کرنا, لوگوں کو محروم کرنا, طاقتور کا مزید طاقتور بنانا, دولت کا مزید سمیٹنا, ملٹی نیشنل کمپنیوں اور اقتصادی قوتوں کو مزید فائدہ پہنچانا اور غریب کو غریب تر کرنا. اپنے تجارتی مفادات کے لیے آج ہم دیکھ رہے ہیں دنیا میں یہ کورونا کی وبا جو آئی اور اس طرح کے اور بھی بہت سارے معاملات, اس تناظر میں جو بہت سارے لوگ بعض تحقیقات پیش کر رہے ہیں, اس میں سازش کی خوبو تو موجود ہے ہی. یہ صاف نظر آتا ہے کہ لوگ ویکسین بیچنے کے لیے لوگوں کی جان سے کھیل رہے ہیں, لوگوں کو خوف اور دہشت میں مبتلا کر رہے ہیں پوری دنیا میں. اللہ کی مشیت کے بغیر کچھ نہیں ہوتا, یہ ہم ایمان رکھتے ہیں, لیکن ان کی اپنی کوشش اور منصوبہ بندی. بات طویل ہو گئی, پلٹ کر آتا ہوں حقیقی بات پر کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, ہماری شریعت پر جو اعتراضات ہیں یہ کوئی نئی بات نہیں ہے. آج ہو رہا ہے, آگے بھی ہوگا. ابھی حجاب کا مسئلہ چھڑا ہے, طلاق کا معاملہ ختم ہوا ہے, بابری مسجد کا قضیہ سے منظر میں چلا گیا, لیکن ابھی حجاب کے بعد اور مسائل آئیں گے. یہ کرناٹک میں ہے اور آنا ہے, یہ طے ہے, آنا ہی ہے. کسی نہ کسی معاملے کو موضوع بنایا جائے گا. ایسے میں مسلمانوں کو اگر ہم اور آپ واقعی سنجیدہ ہیں تو سنجیدہ پروگرامنگ کرنا چاہیے. لیکن ہمارے یہاں کتنی سطحیت ہے, دین سے, تعلیم سے کتنی دوری ہے. کوئی پروگرامنگ نہیں, کوئی منصوبہ بندی, گہرائی, قرآن و حدیث کے علم کی بات ہی نہیں ہے. ایک واقعہ ہوا کرناٹک میں, مخالفت کے درمیان میں ہماری ایک بچی مسکان بی بی کا واقعہ سوشل میڈیا پر, اخبارات میں خوب چل رہا ہے, چلا. اس نے ایک نعرہ لگایا اللہ اکبر کا, برقعے میں گئی. ٹھیک ہے, ہم اس کو وقتی مصلحت کے اعتبار سے مان لیں کہ درست, ٹھیک ٹھاک, اچھی بات ہے, حوصلہ افزائی کی بات ہے. لیکن اس کا رد عمل پوری قوم کی طرف سے کیسا ہو رہا ہے؟ ایک بیمار معاشرے کی طرح. ہمارے یہاں قائدین اثر انداز ہونے والا کوئی معاملہ اور کوئی جواب نہیں ہے. ایک لڑکی نے, ایک بچی نے وقتی طور پر ایک جواب دے دیا تو اس کی کیسی حوصلہ افزائی اور موضوع بنایا گیا, بڑا کارنامہ انجام دے دیا. اب ہم مطمئن ہو گئے, ایک لڑکی نے ایسا کر دیا, سب لوگ منتظر ہیں کہ دوسرے لوگ کریں گے. سب لوگ شکایت کرتے ہیں تو دوسروں سے, ہمارے قائدین ایسے ہیں, قائدین کہتے ہیں ہمارے عوام ایسے ہیں, جاہل ہیں, مانتے نہیں ہیں, جذباتی ہیں. وہ ہم سے شکایت کرتے ہیں, ہم ان کی شکایت کرتے ہیں. میں ایسا کہتا ہوں کہ دونوں میں کمزوری ہے, پورے سماج میں کمزوری ہے. اور یہ جو اتنا زیادہ موضوع بنایا گیا, یہ ہماری کمزوری کی دلیل ہے کہ ہمارے پاس عناصر نہیں ہے. ایک لڑکی نے ایک نعرہ لگا دیا تو ہمارے لیے بہت بڑی بات ہو گئی, بہت بڑا کارنامہ ہو گیا. اس سے کوئی حل ملا, کوئی نتیجہ برآمد ہوا, وقتی طور سے ایک جواب ہو گیا. میں اس کو برا نہیں کہہ رہا ہوں, لیکن اس کا جو مقام مرتبہ ہے اور پھر اس پر رد عمل کے انعام دیا جا رہا ہے اور یہ کہا جا رہا ہے اور ان کے نام سے یہ کر دیا جائے, ایسا کر دیا جائے, یہ بتاتا ہے کہ ہمارے پاس اور کچھ ہے ہی نہیں. کوئی کارنامہ اس سے بڑا نہیں ہے کیا؟ یا آپ نہیں کر سکتے کچھ؟ میں عرض یہ کرنا چاہتا ہوں کہ اس پورے اس قسم کے معاملات میں سنجیدہ منصوبہ بندی ہونی چاہیے. اور یہ منصوبہ بندی مسلمانوں کے لیے فائدہ مند ہونے والے کام وہ ہوں گے جو قرآن و حدیث کی روشنی میں جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فتنوں کے بارے میں بھی بتایا کہ ایسے ایسے فتنے آئیں گے, ایسے مسائل مشکلات آئیں گی. تو فتنوں کا حل نہیں بتایا کیا؟
یقیناً بتایا فتنوں کا حل ہمارے پاس موجود ہے، لیکن ہم مانے تب نا۔ ایک عربی شاعر نے عربی شعر میں کہا، ہاں، یہ مسلمانوں کی حالت بتاتے ہوئے، کالعیر فی البیداء، ہاں، یقتلها الظما، اونٹوں کا، مسلمانوں کی بھیڑ ایسی ہو گئی ہے جیسے آج اونٹوں کا وہ قافلہ، ہاں، جو صحرا میں پیاس کے مارے مر رہا ہے، بھٹک رہا ہے، پانی نہیں ہے، ہاں، اور پیاس کے مارے اس کی موت واقع ہوئی ہے۔ والماء محمول علی رکوبہا، جبکہ حقیقت میں پانی اس کی پیٹھ پر لدا ہوا ہے، پیٹھ پر پانی لدا ہوا ہے، لیکن وہ پیاس سے مر رہا ہے۔ قرآن و حدیث ہمارے سامنے موجود ہے، جو زندگی کے بڑی سے بڑی مشکلات، ہر فتنے کا حل موجود ہے، ہر مشکل کو آسان کرنے کا نسخہ موجود ہے، ہماری کامیابی کے نسخے موجود ہیں، لیکن ہم قرآن و حدیث سے اس نسخے کو لینے کے لیے، اس پانی سے اپنی پیاس بجھانے کے لیے تیار ہی نہیں ہے، پیاس سے مر رہے ہیں، اور پانی کے ڈھونڈنے میں نہ جانے کیا کیا کوششیں کر رہے ہیں۔ سیاسی طاقت پیدا کی جائے، اقتصادیات حاصل کی جائے، یہ تحریکیت میں یہی دو چیزیں، ما اغنا عنی مالیا ہلک عنی سلطانیہ۔ قیامت میں انسان کہے گا نا، جب عذاب دیکھے گا کہ میرے مال نے مجھ کو کام نہیں کیا، میری سلطان، میرا دبدبہ جو دنیا میں تھا وہ ختم ہو گیا۔ تو اہل علم نے کہا کہ دنیا داری میں یہی دو چیزیں، مال اور اقتدار، یہ دو چیزیں لوگوں کے نزدیک اہم ہوتی ہے، اور مسلمان بھی ایسے ہی ہو گئے ہیں۔ مال کی بنیاد پر فیصلہ کرتے ہیں، اقتدار اور طاقت و قوت کی بنیاد پر، اور تحریکیت جو ہمارے ہاں مسلمانوں میں مختلف تنظیمیں کام کر رہی ہیں، وہ اخوانی ہو، فلاح ہو، ڈما ہو، جو اقتدار حاصل کرنے کے لیے اسلام کی سیاسی تعبیر کرتے ہیں، اور اس کی بنیاد پر شدت پسند بنا کر نوجوانوں کو ایسا بنا دیا کہ جہاد اور اس سے متعلقہ امور کو پوری دنیا میں بدنام کرنے کا سبب بن گئے۔ کاش کے موقع ہوتا میں اس پہ کچھ تفصیلی روشنی ڈال پاتا۔ یہ کوئی چھوٹی موٹی بات نہیں ہے۔ ہمارے نوجوان جو بھٹک رہے ہیں، برگشتہ ہو رہے ہیں، اسلام کی غلط تشریحات کی بنیاد پر، بڑا مسئلہ ہے۔ کہیں قبر پرستی اور مختلف شکلوں میں شرک ہے، کہیں صوفیت نے اپنے پیر پسار کر مرد اور خواتین کو بیعت کے جال میں پھنسا کر، قرآن حدیث سے دور لے جا کر غیر اسلام کے نام پر غیر اسلامی افکار کا خوگر بنا دیا۔ اچھے بڑے عوام تو عوام، خواص بھی۔ ابھی میرے سامنے ایک تحریر ہے ڈاکٹر اسرار صاحب، سنا بہت سارے لوگ متاثر ہوں کی قرآنی تشریح سے۔ ابن تیمیہ ابن عربی کا موازنہ کرتے ہوئے وہ کہتے ہیں کہ ابن عربی کا وحدت الوجود کی وہ تائید کرتے ہیں۔ وحدت الوجود یعنی پوری کائنات میں وجود صرف اللہ کا ہے۔ اب میں کئی مرتبہ یہ ذکر کرتا ہوں، آج جتنے بھی صوفیوں کے سلسلے موجود ہیں، شاید کوئی سلسلہ ایسا موجود نہیں ہے جس میں وحدت الوجود کا عقیدہ نہیں ہے، اور یہ وحدت الوجود کا عقیدہ ممبر رسول سے پھر دوہرا رہا ہوں کئی مرتبہ کے بعد، کہ دنیا کا سب سے گھناؤنا شرک ہے، کفر ہے، اور یہ میں نہیں کہتا، بڑے بڑے علماء نے بیان کیا ہے۔ ابن عربی کی کتابوں فصوص الحکم اور فتوحات مکیہ کے بارے میں علامہ ذہبی رحمہ اللہ نے فرمایا کہ اگر اس کتاب میں شرک اور کفر نہیں ہے تو پھر دنیا میں شرک اور کفر ہے ہی نہیں۔ اور ہمارے ہاں اس ابن عربی کو صوفیاء اور دوسرے لوگ شیخ اکبر کہتے ہیں، اس کے عقیدے کی ترویج کرتے ہیں۔ حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمہ اللہ، ہاں، علماء دیوبند، اکابر علماء دیوبند کے بھی پیر صاحب، اکابر علماء بریلی کے بھی پیر صاحب، اور وہ وحدت الوجود کے عقیدے کو مانتے ہیں، اس کو بیان کرتے ہیں۔ یہ میں بیان کر رہا ہوں، بہت سارے لوگوں تک میری یہ آواز اور بات جب پہنچے گی تو وہ بہت ناراض ہوں گے، برا بھلا کہیں گے، گالیاں دیں گے، میں جانتا ہوں۔ اس کے باوجود اپنی یہ ذمہ داری مانتا ہوں کہ مسلمانوں میں شرک اور کفر کی ان باتوں کو بے نقاب کیا جائے۔ ہم غیر مسلموں سے شکوہ شکایت کریں، اس سے زیادہ ضروری ہے کہ اپنے معاشرے کو، اپنے مسلمانوں کے داخلی امور کو ان گندگیوں سے پاک صاف کیا جائے جس کی بنیاد پر اللہ کی مدد اور رحمت روٹتی ہے۔ لا تجعل مع اللہ الہا آخر فتقعد مذموما مخذولا۔ یہ قرآن کہہ رہا ہے کہ اللہ کے ساتھ کوئی اور معبود نہ بناؤ، ورنہ کیا ہوگا نتیجے میں؟ تم مذموم اور مخذول ہو جاؤ گے، قابل مذمت بن جاؤ گے، اور مخذول بے سہارا، اللہ کی مدد نہیں ملے گی۔ صرف یہ ایک مسئلہ پوری دنیا کے مسلمانوں کے لیے بنیاد اور جڑ کی حیثیت رکھتا ہے کہ ہمارے ہاں اگر شرک ہوگا تو اللہ کی مدد نہیں ملے گی، ہمارے ہاں رسول کی مخالفت ہوگی تو قرآن میں فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَن تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ۔ جو رسول کی مخالفت کرتے ہیں انہیں ڈرنا چاہیے کہ انہیں فتنہ یا دردناک عذاب پکڑ لے۔
فتنے سے مراد ایک تشریح کے مطابق، تفسیر کے مطابق دنیا کے عذاب ہیں۔ مسلمانوں کو رسول کی مخالفت کے عذاب نے گھیر رکھا ہے، میں ایسا مانتا ہوں، منبر رسول سے پوری ذمہ داری اور دردمندی کے ساتھ کہہ رہا ہوں کہ مسلمانوں کی بیماری کا علاج، مصیبتوں کو کا دفاع اگر ہمیں کرنا ہے تو یہ ان سے شکوہ شکایت کریں، حکومت سے شکوہ شکایت کریں۔ ارے فرقہ پرست ہیں، ان کے اپنے حکومت کے ان کے مقاصد ہیں، وہ اپنے دھرم اور مذہب پر چل رہے ہیں، وہ تو کریں گے۔ آپ کو جو کرنا ہے، ہم کو جو کرنا ہے، کر رہے ہیں کیا؟ اب مسلمانوں میں جو فرقے ہیں، فرقہ بندی کے نام پر، مسلک کے نام پر رسول کی سنتوں کو روند رہے ہیں۔ ابھی ہم نے دیکھا کہ جو مسئلہ زیر بحث آیا طلاق اور حلالے والا، ہاں، اس میں ہی قرآن و حدیث کی تعلیم کو قبول کرنے اور بیان کرنے کے لیے ہمارے یہاں جرأت نہیں ہے۔ بڑے بڑے علماء ٹی وی چینل پہ آئے لیکن نہیں کہا کہ قرآن حدیث یہ کہتی ہے۔ یعنی دین کو بچانا اس سے زیادہ اہم مسلک کو بچانا ہے۔ یہ میں نے کوئی پہلی مرتبہ میں نہیں کہہ رہا ہوں، کئی جگہ میں نے کہا، اور یہ کہنا اس لیے ہے، دوہرا رہا ہوں کہ یہ بہت بڑا سنگین مسئلہ ہے۔ غور کریں ہمارے اکابر، ہمارے علماء، ہمارے بڑے چھوٹے بھی، کہ مسلمانوں کا اصل مسئلہ کیا ہے۔ ہمارے ہاں شرک پایا جاتا ہے، ہمارے ہاں بدعات ہیں، خرافات ہیں، رسول کی مخالفت ہے، اور سب سے بڑھ کر اس پر محنت بھی نہیں ہے، توجہ بھی نہیں ہے۔ ہم کہہ رہے ہیں، بیان کر رہے ہیں، لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ لوگ دین سے جڑے ہوئے ہیں، فضائل کی بات کرتے ہیں، 20 سال 40 سال 35 سال دین کی خدمت میں لگا دیا، لیکن اللہ کے انبیاء اور خاص طور سے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس تعلیم پر پوری توجہ اور زور دیتے تھے از ابتدا تا انتہا، سب سے پہلے توحید کی دعوت اور شرک سے ممانعت، عقائد کی اصلاح، منہج کی اصلاح، انبیاء کے تربیت کا طریقہ یہی تھا۔ کوئی ایک نبی بھی ایسا نہیں ہے جس نے توحید سے دعوت کا آغاز نہ کیا ہو۔ قرآن کی دلیلیں ہیں، تو وقت نہیں ہے کہ میں اسے پیش کروں، قرآن و حدیث میں بہت موجود ہے، آپ بار بار سنتے ہیں، لیکن ہمارے یہاں دین اور دعوت کا کام کرتے ہیں، نبی کے طریقے پہ نہیں کرتے، اس طریقے پہ کرتے ہیں کہ لوگوں کو برا نہ لگے۔ اب میں نے وحدت الوجود کا، ابن عربی کا، امداد اللہ مہاجر مکی کا نام لیا تو لوگوں کو برا لگ رہا ہے، لوگ ناراض ہوں گے۔ اب کوئی کہ اس طرح بیان کریں گے تو لوگ ناراض ہوں گے، لہٰذا ایسی بات بیان نہ کی جائے جس سے لوگ ناراض ہوں۔ جب آپ یہ سوچیں گے تو اصلاح کیسے کریں گے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اگر ایسا سوچتے تو کیا دین حق کو پیش کر پاتے؟ دین ہم تک خالص اور صاف ستھری شکل میں پہنچتا؟ ہمارے صحابہ، تابعین، تبع تابعین، محدثین، کوئی دور ایسا نہیں ملے گا کہ اسلام کی مخالفت نہ کی گئی ہو اور علماء اسلام نے ان کا رد نہ کیا ہو۔ یہ رد کرنا بھی دین کی خدمت ہے، دین کی حفاظت اور دفاع کرنا۔ یہ امر بالمعروف نہی عن المنکر اور دعوت الی الخیر میں شامل ہے، علماء نے اس کو دلائل سے بیان کیا ہے۔ تو میں عرض کرنا چاہتا تھا کہ ہمارے گھروں میں، ہمارے سماج اور معاشرے میں تربیت کی ضرورت ہے۔ کس طریقے پہ؟ جیسے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تربیت کی، اس میں سب سے زیادہ بنیادی حیثیت عقائد کو، منہج کو حاصل ہو، جس کو دور سے چھوتے ہیں۔ ہمارے یہاں اکثریت مسلمانوں میں احناف کی ہے، اب وہ دیوبندی ہو یا بریلوی۔ آپ کو میں ایک بات منبر سے بیان کر رہا ہوں، علمی انداز کی، لیکن ایک حقیقت کہ آپ اگر ان سے بات کریں گے کہ آپ کے عقیدے کے سلسلے میں کون سی کتابوں کا آپ مراجعہ کرتے ہیں، یا عقائد کے کچھ باب، اللہ تعالیٰ کے اسماء و صفات، عرش پر مستوی ہونا، مثال کے طور پہ ایک سوال آپ کریں دیوبندی بریلوی حضرات سے، اللہ کہاں ہے؟ اب تھوڑا اہل حدیث علماء بہت کچھ بیان کر رہے ہیں تو کچھ لوگوں کو معلوم ہو گیا تو آپ احتیاط برتیں، لیکن آپ کو احناف میں 95%، بلکہ اس میں بھی بڑھائیے گھٹانا نہیں ہے، یہ جواب دیں گے کہ اللہ ہر جگہ ہے۔ اللہ ہر جگہ ہے، اس کا کیا مطلب؟ تو وہ اس کی تشریح میں یہی کہیں گے کہ اللہ ہر جگہ اپنی ذات کے ساتھ ہے، آپ کے ساتھ، میرے ساتھ اللہ موجود ہے۔ کیا یہ قرآن و حدیث کا عقیدہ ہے؟ یہ کفریہ بات ہے۔ یہ میں نہیں کہہ رہا، امام ابو حنیفہ سے بھی منقول ہے کہ جو ایسا کہے کہ اللہ عرش پر نہیں ہے یا ہر جگہ ہے، اس طرح کی باتیں کہے، وہ کافر ہوگا، قرآن کا انکار کر رہا ہے۔ پورا جواب یا صحیح جواب کیا ہے پہلے وہ بتا دوں کہ اللہ اپنی ذات کے ساتھ عرش پر مستوی ہے۔ اس کی 1000 سے زیادہ دلیلیں ہیں۔ علامہ ابن قیم، علامہ ابن ابی العز حنفی، ان لوگوں نے بیان کیا کہ کم سے کم 1000 دلیلیں ہیں، جس میں سے 2-4 کا بھی یہ نہ ماننے والے جواب نہیں دے پائیں گے تو پوری کا کیا دے پائیں گے۔ تو اللہ عرش پر، اپنی ذات کے ساتھ عرش پر ہے،
اور علم قدرت احاطے کے ساتھ ہر جگہ ہے. میں نے ایسی بات مالیگاؤں کے ایک جمعہ کے خطبے میں بیان کی. ایک دیوبندی ہمارے دوست تھے اور بڑے دین کے مطلب شوقین اور مطلب جذبہ رکھنے والے. تو وہ 4-5 مرتبہ میرے پاس آئے. ان کی سمجھ ہی میں نہیں آتی تھی بات. میں نے دلیلوں سے سمجھانے کی کوشش کی, مطمئن ہوتے تھے, جاتے تھے, پتہ نہیں کیوں پڑھتے تھے یا کسی سے ملتے تھے, پھر آتے تھے اور وہی سوالات دہراتے تھے. میں نے ان سے ایک سوال کیا. وہ کہتے تھے کہ اللہ سب کے ساتھ ہے, ہر جگہ قرآن کہہ رہا ہے نا اللہ ہر جگہ ہے, سب کے ساتھ ہے. تو میں نے ان سے ایک سوال کیا کہ آپ مثال کے طور پہ ایک دلیل دیں گے, ان اللہ مع الصابرین, اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے. ٹھیک ہے, کہاں؟ ہاں. میں نے کہا آپ یہ کہتے ہیں کہ اللہ ہر ایک کے ساتھ ہے, ہر ایک جگہ ہے. اب اس آیت کریمہ میں اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے. اب اس کو پلٹ کر آپ سوچئے کہ کیا جو صبر کرنے والے نہیں ہیں اللہ ان کے ساتھ بھی ہے؟ سوچنے لگے. میں نے کہا آپ کا جو عقیدہ ہے, آپ جو بیان کرنا چاہتے ہیں مجھے, اس کے حساب سے تو صبر کرنے والا ہو یا صبر نہ کرنے والا ہو دونوں کے ساتھ ہے اللہ. اور اگر آپ کی یہ بات صحیح ہے تو پھر قرآن میں یہ بیان کرنے کا مطلب کیا ہوا کہ اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے؟ کہاں بات تو سمجھ میں آ رہی ہے آپ کی. انہوں نے کہا اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے, اس کا مطلب جس طرح صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے اس طرح صبر نہ کرنے والوں کے ساتھ نہیں ہے. تو صبر کرنے والوں کے ساتھ کیسے ہے؟ جیسے دوسروں کے ساتھ نہیں ہے. صبر کرنے والوں کے ساتھ اللہ کی مدد ہے, تائید ہے, اس کی رحمت ہے, اس کی نگرانی اور حفاظت ہے. اور جو صبر نہیں کرتے, علم تو احاطہ اور علم تو ان کو بھی گھیرے ہوئے اللہ کا, لیکن اللہ کی مدد ان کے ساتھ نہیں ہے. وقت زیادہ ہو رہا ہے. اور میں نے ایک مثال دی کہ یہاں ہمارے یہاں آپ دیکھیں گے کہ بہت سارے عوام تو عوام, ان کے علماء بھی عقیدے کے بارے میں جو اسلام کی دین کی بنیاد ہے احکامات سے زیادہ اہمیت رکھتا ہے. اگر ایک انسان پوری زندگی کبھی تہجد نہ چھوڑے, فضائل کی جتنی حدیثیں ہیں سب پر عمل کرے, ذکر و اذکار, تلاوت قرآن, صدقہ و خیرات, ساری نیکیاں کرے, لیکن اگر عقیدہ صحیح نہیں ہے, شرک اکبر, کفر اکبر, نفاق اکبر اگر اس کے عقیدے عمل میں ہے, تو جتنے فضائل پر وہ عمل کر رہا ہے, جتنی نیکیاں کر رہا ہے, سب بیکار. یہ ایک بات جو میں عرض کر رہا ہوں رونگٹے کھڑے کر دینے والی ہے. جتنے ہمارے وہ افراد اور احباب اور بھائی ہیں جو اپنی پوری طاقت اس بات میں لگائیں کہ فضائل کو دیکھو, مسائل کو مت دیکھو, فضائل پر عمل کرو, وہ غور کریں کہ آپ کے یہاں فضائل میں عمل بتاتے ہوئے اللہ کے رسول کا وسیلہ لگا کے دعا مانگنے کی تعلیم دی جاتی ہے. سارے اہل سنت والجماعت بشمول امام ابو حنیفہ, امام قاضی ابو یوسف, امام محمد رحمہ اللہ, اس کو حرام کہتے ہیں. بعض حالات میں شرک ہوتا ہی ہے وسیلہ لگا کے دعا مانگنا. اب آپ نے شرک کیا, اللہ تعالیٰ نے قرآن میں رسول کو خطاب کر کے کہا لئن اشرکت لیحبطن عملک. اگر آپ نے بھی شرک کیا تو آپ کے بھی سارے عمل برباد ہو جائیں گے, ضرور بضرور برباد ہوں گے. قرآن کے الفاظ کا آپ غور کیجئے. اللہ کے رسول سے اچھا عمل آپ اور ہم کر پائیں گے کیا؟ کوئی کر پائے گا آپ کے جیسا کر پائے گا؟ آپ نے بھی شرک کیا تو سارے عمل برباد. تو اب آپ کتنے بھی فضائل پر عمل کریں, اگر آپ کو توحید اور شرک معلوم نہیں ہے, آپ کے عقیدے میں شرک ہے, تو سب بیکار. کتنی بڑی بات ہے, اور اتنی بڑی بات کو ہمارے یہاں توجہ نہیں دی جاتی. عقیدہ پڑھایا نہیں جاتا, پڑھا نہیں جاتا. احناف کی ایک بہت بڑی تعداد کو, دیوبندی ہو یا بریلی, یہ معلوم ہی نہیں تھا کہ عقیدے میں وہ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے عقیدے پر نہیں ہیں. لکھ لیجئے, جا کے پوچھ لیجئے, کتابوں کی طرف مراجعات کر لیجئے. یہاں ہندوستان پاکستان کے حنفی علماء دیوبند کے جو بنیاد ہے وہ کہتے ہیں صاف صاف کہ کلامن یعنی عقیدے میں ہم اشعری ماتوریدی ہیں. اشعریت اور ماتوریدیت کو ہم نے اختیار کیا ہے. امام حنیفہ, امام شافعی, امام مالک, امام احمد جو تقریباً عقائد کے معاملے میں سب متفق ہیں. صرف امام حنیفہ سے ایمان کے گھٹنے بڑھنے کے سلسلے میں ایک دو جو قول ہے اس میں ایک دو باتوں میں اختلاف ہے, باقی عقیدے میں اختلاف نہیں ہے. لیکن ہمارے یہاں احناف ان ائمہ کرام, صحابہ, تابعین, تبع تابعین اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے عقیدے پر نہیں ہیں. غور کریں یہاں کتنی بڑی کمزوری موجود ہے. تو ہمارے یہاں, میں یہ عرض کرنا چاہتا تھا, وقت کافی زیادہ ہو گیا. میں یہ عرض کرنا, میرا اصل جو میں کچھ چیزیں تربیت کی پیش کرنا چاہتا تھا وہ بحث میں ابھی شروع بھی نہیں ہو پائی, لیکن جو باتیں میں نے عرض کی وہ غیر ضروری بھی نہیں ہے. انشاءاللہ اگر آئندہ کوئی جمعے میں آنا ہوا تو اگلا حصہ کہ ہمارے سماج اور معاشرے کو
صحیح تربیت دینے کے لیے کن امور کا لحاظ کرنے کی انتہائی شدید ضرورت ہے، اور اس میں عورتوں کا کیا کردار ہے۔ میں نے یہ جو ساری باتیں بیان کی، اس میں ایک پہلو کئی اعتبار سے کہ مسلمانوں کے خلاف یہ معاملات ہیں، یہ چیزیں ہیں، تو اب جب ہم اصلاح کرنے جا رہے ہیں تو سب سے پہلے تو یہ کہ تربیت کی جائے صحیح انداز میں۔ ایک تو میں نے عقیدے اور منہج کی بات کی کہ ہمارے یہاں اچھے لوگ، بلکہ اب تو بہت سے اہل حدیث بھی نہیں جانتے، منہج نہیں جانتے، بات کرتے ہیں جانتے نہیں ہیں۔ آپ کو روزمرہ کے معاملات میں، جماعتی امور میں اور دوسرے امور میں کسی کی تنقید نہیں کر رہا ہوں، اصلاح کی بات کر رہا ہوں منبر رسول سے، کہ ہمارے یہاں بھی کمزوریاں علم کی، منہجیت کی بہت شدید پائی جاتی ہے، اس پر توجہ کی ضرورت ہے۔ عربوں میں جو طریقہ ہے نا، ہمارے یہاں علماء سے تعلق، آپ مساجد میں جگہ جگہ درسگاہیں قائم کریں، کسی بھی عمر کے ہوں، نوجوان ہوں، ادھیڑ ہوں، بوڑھے ہوں، درس قائم کیجئے، اس کے لیے علماء کو بلائیے، جیب سے اگر 1000 2000 500 دیتے ہیں نا تو کوئی پیسہ خرچ نہیں کر رہے ہیں آپ، علماء کو دیجئے اور ان سے دین سیکھیے۔ یہ اہتمام صحابہ کرام کیا کرتے تھے، پیسے کی بات نہیں کر رہا ہوں، علماء سے سیکھنے کی بات کر رہا ہوں، اور اس کی شدید ضرورت ہے۔ آپ سعودی عرب جس کا لوگ بہت نشانہ بناتے ہیں، یہ خود بھی، چونکہ یہ نشانہ بنانا اس بات کی دلیل ہے کہ وہ حق پر ہے، اس سے خطرہ ہے دشمنوں کو، وہاں کی مسجدوں میں اس کا اہتمام ہے، اور جو نوجوان طبقات علماء سے، علم سے، صحیح عقیدے اور منہج سے جڑے ہوئے ہیں، آپ کو ان کے اندر یہ نہیں سنائی دے گا کہ وہ فلاں اللہ کے رسول کے صحابہ پر اعتراض کرنے والے انجینئر سے، مولوی سے، ندوی سے، فلاں سے متاثر ہو گئے، وہ منکر حدیث ہو گئے، وہ قادیانی ہو گئے، وہ بہک گئے۔ آپ ایسے لوگوں کے بارے میں نہیں سنیں گے جو علماء سے، منہج سے جڑے ہوئے ہیں، مسجد سے جڑے ہوئے ہیں۔ یہ ہمارے ہاں یہ بہت عام بات ہے، کوئی کسی سے بھی متاثر ہو جاتا ہے۔ پوری دنیا کے عالم اسلام کے اسی ماحول کا فائدہ اٹھاتے ہوئے اغیار نے بہت کچھ کیا، اور ہمارے درمیان سے تحریکیت کا ہر جگہ سے، طلبہ میں، نوجوانوں میں، نہ جانے کیا، اب نوجوانوں کو یہ گٹی میں پلا دیا۔ یہ جو کرناٹک کا معاملہ ہے نا، اس کی تہہ میں ابھی کچھ باتیں آ رہی ہیں کہ وہاں کی ایک تنظیم کے لوگوں سے ایک جڑی، وہ لڑکیاں جن سے اعتراض پیدا ہوا، چند ہفتوں پہلے تک وہ پردہ نہیں کرتی تھی، ابھی کی منظر عام پر آیا، معاملہ بڑھایا گیا۔ یہ دوسروں کا ایجنڈا ہے، اور جماعت اسلامی، اخوان المسلمین یہاں اور عالمی سطح پر، اس نے پورے دنیا کے مسلمان نوجوانوں اور طلبہ کو سیاست کا تابع بنا دیا، اسلام کی سیاسی تعبیر کی، حکومت اور حاکمیت کو جو ہے اسلام کا مرکزی نقطہ بنا دیا، جبکہ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم اور آپ کا دین نہیں ہے۔ میں نے ڈائریکٹ کہا، وقت نہ ہونے کی وجہ سے براہ راست۔ اس کا نتیجہ کیا ہے؟ اس تناظر میں میں ایک بات بڑی تفصیل سے بیان کرنا چاہتا تھا، جو انشاءاللہ آئندہ صرف ابھی اس وقت اشارہ کروں۔ ایک آیت میں نے مرد اور عورتوں کے کردار سے متعلق سورہ توبہ کی خطبہ مسنونہ کے بعد پڑھی، اور اس کے بعد سورہ نساء کی آیت نمبر 83۔ ایک خاص تناظر میں، یہ میں اس تناظر میں استدلال کر رہا ہوں، بیان کرنا چاہتا ہوں کہ تربیت نہ ہونے کی وجہ سے، ماحول کے غلط اور منفی اثرات نے مسلمانوں میں بھی ایک عام مزاج بنا دیا کہ جسے دیکھیے وہ بغیر سوچے سمجھے ہر معاملے میں ٹانگ اڑاتا ہے، دخل اندازی کرتا ہے اور اپنے تبصرے بیان کرتا ہے۔ علماء پر، حکام پر، ذمہ داروں پر تنقید کرنا، یہ مزاج کہاں سے آیا؟ اگر عقیدے اور دین کی بنیاد پر دیکھیں تو پرانے زمانے کی جو خارجیت ہے، حکومت، علماء، عمرہ کی مخالفت کرنا سر عام، یہ گناہ کیا کافر ہو گئے، اب ان کی مخالفت کرنا اسلام ہے، ان کو کافر مانو، ان کو قتل کر دو، ان کو مار دو۔ یہی فکر تھوڑی سی جمہوریت کے ذریعے سے اس کو تقویت ملی کہ ہر شخص کو آزادی ہے، آزادی ہے اظہار رائے۔ آج میں جو بیان کر رہا ہوں نا، ابھی کئی باتیں میں کہوں گا تو ہمارے مسلمانوں میں کچھ لوگ کیا بتا رہے ہیں مولانا، سمجھ میں نہیں آتی، کیونکہ دماغ بڑھ گیا ہے۔ کئی لوگ سوال کرتے ہیں، حیدرآباد میں گئے تو ایک بڑا پڑھا لکھا آدمی، سعودی عرب میں علماء کو جو چاہے وہ بولنے کی اجازت نہیں ہے۔ مجھ سے سوال کیا تو میں نے کہا کہ حضرت عمر فاروق، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہما، ان کے زمانے میں ہر ایک کو ہر چیز کی، ہر بات کہنے کی اجازت تھی کیا؟ سوچنے لگے۔ میں نے کہا کہ آپ اگر اس پر اعتراض کر رہے ہیں تو وہاں نہیں ہے، اور چھوڑیے اسلامی حکومتوں کو، کیا ہندوستان میں آپ ہر موضوع پر بول سکتے ہیں؟ ہاں، پلوامہ کا جو واقعہ ہوا تھا 2 سال 3 سال پہلے الیکشن کے ٹائم، اس سے فائدہ کس کو ہوا ہم جانتے ہیں۔ پاکستان نے اٹیک کیا، فوجی اتنے مر گئے،
بعض لوگوں نے دبے دبے اعتراض کیا کہ بہت سارے سوالات اٹھتے ہیں، لیکن جب سوال اٹھائے جانے لگے تو بڑے بڑے لیڈروں کو عوام کی بات چھوڑیے، کہا گیا کہ یہ ملک کی سالمیت کا نیشنل ایشو ہے، ہاں اس پر کچھ بولنے کا نہیں. تو آزادی اظہار رائے کی دہائی دے کے یہاں لوگ کہتے ہیں ارے کہیں روک دیا، آزادی ختم کر دی. سپریم کورٹ میں گورنمنٹ کہتی ہے کہ یہ نیشنل ایشو ہے، اس پر ہم بات بیان نہیں دے سکتے. تو ہر جگہ ملک کی اجتماعی مصلحت کے تحت کچھ چیزوں پر روک اور پابندی ہوتی ہے. اگر وہاں ہے تو آپ کو کیا اعتراض ہے؟ اور آپ کو آزادی رائے کے تحت الٹی سیدھی تقریر کرنے، بیان بازی کرنے، اعتراض کرنے کی چھوٹ مل جائے، یہ زیادہ اہم ہے یا آپ کو امن چین ملنا چاہیے، روزی روٹی اور روزگار ملنا چاہیے، انسانی حقوق کے لیے جو ضروری چیزیں ہیں وہ ملنا چاہیے؟ کون سی چیز اہم ہے؟ ایک نقطہ یہ بھی ہے کہ حقوق انسانی دنیا والے ایک پیش کرتے ہیں، ایک دین اسلام پیش کرتا ہے. اسلام میں حقوق انسانی صرف نعرہ نہیں ہے، عمل ہے، عقیدے اور عبادت سے جڑا ہوا ہے، اور اس کی کچھ چیزیں ایسی ہیں جو عام قوانین سے اس کو الگ کرتی ہیں. اب اس بحث کو ابھی نہیں چھیڑتے، لیکن میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ غور کرنے کی بات ہے کہ اس مزاج میں ہم نے یہ دیکھا کہ جمہوریت اور خارجیت نے مل کر مسلمانوں کو اور خاص طور سے طلبہ کو، اس میں بھی خاص طور سے تحریکیوں کو، خود اسلام کا دشمن بنا دیا ہے. میرا یہ جملہ نوٹ کیا جائے، مسلمانوں کو اسلام پسندی کے عنوان کے تحت اسلام کا مخالف بنا دیا ہے، دشمن بنا دیا ہے. ان لوگوں نے اسلام کو اور مسلمانوں کو جتنا نقصان پہنچایا ہے اور پہنچا رہے ہیں اتنا دوسروں نے نہیں پہنچایا، اور اتنا اس کا 5% فائدہ نہیں پہنچایا. اسلام پسندی کا جو مظاہرہ کرتے ہیں تو اس میں ایک وجہ، صرف خطبہ بار بار بات پھیل رہی ہے، میں اس پر آؤں، اس میں ایک وجہ یہ ہے کہ ہر شخص کو اس کا دائرہ معلوم ہونا چاہیے، کہاں ہم کو بولنا ہے، کہاں نہیں بولنا ہے، کون سی چیزیں پھیلانی ہے، کون سی چیزیں نہیں پھیلانی ہے. اللہ کے رسول نے فرمایا بلغوا انی ولو آیا، مجھ سے اگر ایک آیت بھی آپ کو معلوم ہو تو پہنچاؤ، تبلیغ کرو، لوگوں تک پہنچاؤ. اس پر کتنے لوگ عمل کرتے ہیں؟ لیکن اسے چھوڑ کر وہ باتیں جس کا دائرہ ہمارے یہاں ہے، جس کی طاقت نہیں ہے، جنگ کی بات، لڑائی کی بات، علماء پر تنقید، سچی جھوٹی کوئی خبر مسلمانوں سے متعلق، مسلمانوں کی جماعت سے متعلق، کسی توحید کی خدمت کرنے والے مسلم ملک کے متعلق ہمیں ملتی ہے، فوراً سوشل میڈیا پہ بالکل اس کو آگے فارورڈ کرنا شروع کر دیتے ہیں، آگے بڑھاتے ہیں، تبصرہ کرتے ہیں. ارے وہ تو حکمراں ایسے ہیں، وہ علماء ایسے ہیں، اور اس کو بہادری سمجھا جاتا ہے، دانش مندی. یہ خارجیت ہے، یہ جمہوریت ہے، اسلام نہیں ہے. اسلام نہیں. اسلام کیا ہے؟ وہ ایک آیت اور اس کی تشریح کا موقع نہیں ہے. سورہ نساء کی جو آیت کا میں نے حوالہ دیا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَإِذَا جَاءَهُمْ أَمْرٌ مِّنَ الْأَمْنِ أَوِ الْخَوْفِ أَذَاعُوا بِهِ. ان کے پاس جب کوئی خبر آتی ہے، ہاں وہ امن کی ہو، ایسی چیز جو خوشی کی ہو، مسلمانوں کے لیے خوش کرنے والی ہو، یا خوف کی ہو، ڈرانے والی، اذاعوا بہ، تو یہ اس کو پھیلاتے ہیں، اس کو پھیلاتے ہیں. یہ میڈیا کا غلط استعمال، اذاعوا اس کو پھیلا دیتے ہیں، مشہور کرتے ہیں، عام کرتے ہیں. اس کا پس منظر ہے غزوہ احد میں مسلمانوں کو جو نقصان پہنچا تھا، اس کے بعد مشرکین اور مخالفین کی جرأت مسلمانوں کے خلاف بڑھ گئی تھی، اور افواہوں کا بازار گرم ہو گیا تھا. منافقین اور مخالفین کے ساتھ ساتھ کچھ مسلمانوں پر بھی یہ اثرات مرتب ہوئے کہ بعض ایسی خبریں جو مسلمانوں کے لیے خطرناک ہوتی اسے بیان کر دیتے، سچی ہو یا جھوٹی، بغیر تحقیق کیے ہوئے. بعض خوشی کی باتیں ہوتی اس کے تعلق سے بھی ایسا ہی رویہ اختیار کرتے. اس کا بہت نقصان ہوتا ہے کبھی کبھار، بہت. ہندوستان کے جو فسادات صرف ہوئے ہیں نا، اگر آپ اس کی پوری پس منظر تحقیق کریں نا، تو اس میں آپ کو قرآن کی یہ آیت اور بعض دوسری آیتیں کہ اگر کوئی فاسق تمہارے پاس خبر لائے تو پہلے تحقیق کرو پھر قدم اٹھاؤ، ورنہ نتیجہ یہ لوگ نکلے گا کہ لا علمی میں، نادانی میں تم ایسی قوم پر حملہ کر دو، ظلم کر لو جو قصوروار ہے ہی نہیں. یہ قرآن کی تعلیم ہے. اور یہاں جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس تناظر میں افواہوں کو روکنے اور لوگوں کو ان کی حد بتانے کے لیے یہ تعلیم دی جو جمہوریت اور خارجیت کے خلاف ہے. کیا فرمایا کہ اگر کوئی خبر امن یا خوف کی آتی ہے تو یہ اسے پھیلاتے ہیں. وَلَوْ رَدُّوهُ إِلَى الرَّسُولِ، اگر یہ اسے رسول کی طرف پلٹاتے، وَإِلَىٰ أُولِي الْأَمْرِ مِنْهُمْ، اور ان میں جو ذمہ دار ہیں، علماء ہیں، اگر ان کی طرف لَعَلِمَهُ الَّذِينَ يَسْتَنبِطُونَهُ مِنْهُ، تو اس خبر سے جو ان کے پاس آئی ہے
اس کو وہ اچھی طریقے سے جان جاتے کہ اس کی حقیقت کیا ہے، وہ لوگ جو باتوں اور خبروں کی گہرائی تک، حقیقت تک پہنچ پاتے ہیں. استنباط کہتے ہیں نا، یستنبطون، اسی سے نبت. آپ کنواں کی کھدائی یا بورنگ کی کھدائی کریں تو پانی زمین سے جو پہلے پانی نکلتا ہے اس کو نبت کہتے ہیں عربی میں. اسی سے استنباط، یعنی کھود کر کوئی چیز نکالنا، حقیقت تک پہنچنا، تحقیق کرنا. تو اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں گویا اشارہ کیا، بیان فرمایا ہاں کہ اگر کوئی خبر آپ کے پاس آ رہی ہے تو فوراً سوشل میڈیا پہ، واٹس ایپ پہ اور کیا کیا ہے جو اس پہ نہ ڈالو. آپ کہیں گے میں ترجمہ تشریحاً کہہ رہا ہوں کہ اللہ کے رسول کے زمانے میں کہاں موبائل تھا. یہ قیامت تک کے لیے ہمارا دین ہے. اللہ تعالیٰ نے اس وقت موبائل والا معاملہ بھی بیان کر دیا کہ اس کو فارورڈ مت کرو، یہ طریقہ غلط ہے. اس کو کیا کرو، اگر کوئی خبر آتی ہے تو پہلے تحقیق کرو، اور تحقیق کرنے سے پہلے بھی ہم عام آدمی ہیں تو ہمارا یہ کام نہیں ہے کہ اس کی تحقیق کر کے اس کے بارے میں ڈیسیزن لے ہوئے فیصلہ کریں. جو مسلمانوں کے ذمہ دار ہیں، قائدین ہیں، علماء ہیں، ان تک یہ بات پہنچاؤ. وہ اس کی تہہ تک جائیں گے اور تہہ تک جانے کے بعد اس کو لوگوں تک پہنچائیں گے، کیا پہنچانا ہے کیا نہیں پہنچانا ہے، مسلمانوں کے لیے کیا فائدے مند ہے کیا غیر فائدے مند ہے. اس آیت کے تناظر میں بخاری اور مسلم کی ایک لمبی حدیث ہے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، بڑی شاندار، بہت سے مسائل اس میں، لیکن اگر میں اسے چھیڑوں تو 15-20 منٹ مزید لگ جائیں گے، جس کی گنجائش قطعی نہیں ہے. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس کا صرف ایک حصہ بیچ کا، جب یہ خبر ملی کہ آپ نے، کسی نے آ کے کہا، ان کے ساتھی نے جو باری باری علم حاصل کرنے جاتے تھے اس میں بھی تعلیم ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے خدمت میں آپ کا ایک پڑوسی ایک دن جاتا ہے، ایک دن آپ جاتے، پھر جس دن یہ نہیں رہتے یہ رہتا تھا، دوسرے دن آ کے بتاتا اللہ کے رسول پر آج یہ وحی نازل ہوئی، آج آپ نے یہ حدیث بیان کی، یہ حکم بیان کیا. پھر دوسرے دن عمر فاروق جاتے، وہ آ کے بتاتے رات میں کہ آج اللہ کے رسول کی خدمت میں تھا، ایسا ایسا ہوا. دیکھیے علم حاصل کرنے کے لیے کیسے انتظام کیا، باری لگائی کہ میں نہیں جا سکتا درس میں تو تم چلے جاؤ، آج درس میں کیا مولانا نے بیان کیا کل مجھے بتا دینا، اور جب تم نہیں جا سکتے میں چلا جاؤں گا، میں آپ کو بتا دوں گا. سیکھنے سکھانے کا یہ انداز تھا صحابہ کا. اس پر ایک جزائری عالم نے تحریکیوں پر اٹیک کرتے ہوئے کہا کہ طلبہ کو سیاست کا مکلف بنا دیا، یہ ان کا میدان نہیں ہے. یہاں ان لوگوں کا ذکر ہے جو علم رکھتے ہیں، جو استنباط کر سکتے ہیں. کیا طلبہ کالج اور یونیورسٹی کے، اسکول کے طلبہ اس مرحلے میں ہیں کہ مسلمانوں کے مسائل میں بحث کریں، فتوے دیں، فلاں بزدل ہے، فلاں ملک ایسا ہے، جہاد اور فلاں اس معاملے میں؟ جہاد اور ان امور میں بھی علماء نے لکھا کہ عام عالم، عام مفتی اس میں فتویٰ نہیں دے سکتا، اس میں بھی کچھ مخصوص لوگ ہیں جو یہ کام کریں گے، دینا چاہیے، ان کو یہ حق ہے. تو ہمارے یہاں طلبہ کو اور ان چیزوں لوگوں کو، عوام کو اس میں جوڑ دیا. اب ایک آدمی کو کچھ نہیں سمجھتا، ایک کوئی بات معلوم پڑتی ہے وہ فوراً سوشل میڈیا پہ تنقید کرتا ہے، لوگوں کے تعلق سے بیانات جڑتا ہے اور بھرمار کر رکھا ہے. یہ جو حجاب کا معاملہ سامنے آیا، ہاں، ابتدا میں مجھ سے کچھ لوگوں نے جب کہا تو میں نے کہا کہ اگر ہم اسے عام کرتے ہیں، اسے پھیلاتے ہیں، تو یہ تو غیروں کے ایجنڈے پر عمل ہے. ہم اپنے آپ کو کمزور اور دشمنوں کو مضبوط بناتے ہیں. خود وہ جن خبروں کو مسلمانوں میں پھیلانا چاہتے ہیں ہم اسے پھیلاتے ہیں، اور نتیجے میں مسلمانوں میں کمزوری پیدا ہوتی ہے، بہت سارے نقصانات ہوتے ہیں، اختلاف ہوتا ہے، آپس میں بیان بازی ایشو بن گیا. اب اس کو جب ہم نے رد عمل کا اظہار کیا تو میڈیا کو موقع ملا، آپ کا انٹرویو لے کے جائے کر رہے ہیں اور پھر ان کا جواب دے رہے ہیں. جوش، جذبہ، نفرت، اس کو بڑھاوا مل رہا ہے، ان کے سیاسی، مذہبی، آئینی سارے مقاصد ان کو حاصل ہونے شروع ہو جاتے ہیں. تو ہم ان کی مدد کرتے ہیں، کس وجہ سے؟ تربیت نہ ہونے کی وجہ سے. تو عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس واقعے میں یہ وضاحت ہے کہ آپ کو جب یہ پتہ چلا کہ آپ نے اپنی بیویوں کو طلاق دیا، آپ ازواج کے پاس گئے، اپنی بیٹی کے پاس گئے، پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اجازت مانگی، ہاں، کہا طلاق دیا، کہا نہیں معلوم، رو رہی تھی، اور پھر نصیحتیں کی، کہا پہلے سے میں تم کو یہ سمجھاتا تھا، تفصیل بعد میں. آپ نے جا کے غلام سے کہا جو آپ کے جھروکے میں، گھر کے اوپری حصے میں جہاں کچھ سامان رکھا جاتا تھا، آپ وہاں آرام فرماتے. قسم کھا لی، ایلا کا واقعہ کہا جاتا ہے، عورتوں سے علیحدگی کی ناراض ہو کر. سورہ احزاب میں آیت تخیر، عورتوں کو، اللہ کے رسول کی بیویوں کو اختیار دیا کہ آپ چاہو تو الگ علیحدگی اختیار کریں. یا ایھا النبی قل لازواجک ان کنتن تردن الحیاۃ الدنیا وزینتھا فتعالین امتعکن واسرحکن سراحا جمیلا. اس کو آیت تخیر کہا جاتا ہے کہ اے نبی اپنی بیویوں سے کہو کہ اگر تم کو دنیا کی زندگی اور اس کی زیب و زینت پسند ہے تو آؤ
میں تم کو کچھ دے دلا دوں اور پھر اچھے ڈھنگ سے تم کو رخصت کر دوں. یہ آیت تخیر کہلاتی ہے. اس آیت اور جو میں نے یہ سورہ نساء کی پڑھی اور سورہ تحریم کی ایک آیت ہے جس کے بارے میں حضرت ابن عباس نے اللہ کے حضرت عمر سے پوچھا تھا کہ وہ 2 اللہ کے رسول کی بیویاں جنہوں نے آپ کے خلاف ایک دوسرے کی مدد کی اور آپ کا راز جو ہے ایک دوسرے کو بتایا، وہ کون تھی؟ اسی کے جواب میں حضرت عمر نے یہ تفصیلی بیان کیا اور پھر بتایا کہ میں گیا جب مسجد میں تو دیکھا کہ لوگ ممبر کے پاس بیٹھے ہوئے یہ بحث کر رہے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیویوں کو طلاق دے دیا. کہا میں خاموش رہا. حفصہ سے پوچھا پھر تو انہوں نے کہا نہیں پتہ. پھر غلام کے پاس گئے، 3 مرتبہ اجازت طلب کی، کوئی جواب نہیں. تو آواز بلند کر کے کہا، بخاری مسلم کے بعض الفاظ یہ ہیں، بہت بلند کر کے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کہو کہ میں آپ سے ملنا چاہتا ہوں اور مجھے ایسا اندازہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایسا خیال کر رہے ہیں کہ میں حفصہ کے تعلق سے بات کروں گا، یعنی باپ ہوں تو ان کا دفاع کروں گا، بیٹی تھی نا. تو اللہ کے رسول کو بتا دو، عمر فاروق کا یہ جملہ غور کیجئے کہ رسول اللہ علیہ وسلم کو بتا دو کہ اگر آپ حکم دیں گے تو میں اپنے ہاتھوں سے اپنی بیٹی کی گردن کو کاٹوں گا، اس کی گردن مار دوں گا. نبی سے محبت، ہمارے یہاں ماں باپ کی اور گھر بار کی رسم و روایت نہیں چھوٹتی، یہ ہے ایمان. حضرت عمر نے کہا کہ اگر آپ کہیں گے کہ میں مار دوں تو اب میں اپنے ہاتھوں سے اپنی بیٹی کو مار دوں گا. پھر اللہ کے رسول نے اجازت دی. حضرت عمر کا وہ بیان بھی قابل ملاحظہ ہے، میں بیان کرنے سے نہیں رہ سکتا، 2-4 جملے. وہ کہتے ہیں کہ میں جب گھر گیا تو میں نے دیکھا کہ آپ کھجور کی چٹائی پر لیٹے ہوئے ہیں، اور آپ کے بدن پر چٹائی کے نشانات ہیں. پھر میں نے کمرے میں نظر ڈالی تو وہاں 3 کچے چمڑوں اور ایسی 1-2 چیزوں کے علاوہ اور کچھ نظر نہیں آیا. یہ صورتحال دیکھ کر میں رونے لگا، میری آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ عمر کس بات پر تم رو رہے ہو؟ اللہ کے رسول، آپ اللہ کے سچے رسول ہیں، اس کے دین کی تبلیغ کرتے ہیں اور آپ کی یہ شان ہے، اس کے باوجود آپ کے پاس یہ معاملات ہیں. اللہ کے رسول آپ اللہ سے دعا کیجئے کہ آپ کی امت کو اللہ تعالیٰ کشادگی دے. یہ روم اور فارس کے بادشاہ اور لوگ یہ اللہ کی عبادت نہیں کرتے، کافر مشرک ہیں، لیکن ان کو اللہ تعالیٰ نے اتنی نعمتوں سے نواز رکھا ہے. حضرت عمر کہتے ہیں کہ یہ سن کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لیٹے ہوئے تھے، آپ اٹھ بیٹھے، ٹیک لگائے ہوئے اٹھ بیٹھے اور کہا افی شکن یا ابن الخطاب، افی شکن انت یا ابن الخطاب کا مقال، اے ابن خطاب کیا تم کو شک ہے کہ ہم حق پر نہیں ہیں؟ چھوڑو یہ ان کے لیے، کیا تم اس بات پر راضی نہیں ہو کہ اللہ نے یہ چیزیں ان کے لیے دنیا میں رکھی ہے، ہمارے لیے آخرت میں ان کو کچھ نہیں ملے گا. کہا اللہ کے رسول مجھ سے غلطی بھی، میرے لیے معافی مانگیے. پھر حضرت عمر نے آپ سے جو بات چیت کی میں تفصیل نہیں پیش کرتا، تھوڑی دیر ایسی باتیں کی، سوال کیا اور کہ آپ 2 مرتبہ آپ ہنس پڑے. پھر کافی دیر بات کیا، استئناس کیا، پوچھا اس درمیان کہ کیا آپ نے اپنی بیویوں کو طلاق دیا؟ کہا نہیں. آپ نے کہا اللہ اکبر. اور پھر حضرت حفصہ کو جو نصیحت کی تھی جب وہ بتائے تو حضرت عمر ہنسنے لگے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہنسنے لگے. بعد میں نے کہا کہ اس کی تفصیل کا موقع نہیں. پھر اس کے بعد آپ نے یہ بھی سوال کیا کہ کیا یہ جو بات آپ نے بتائی میں لوگوں کو بتاؤں؟ کہا اگر تم چاہو تو بتا سکتے ہو. تو حضرت عمر نے دروازے پہ جا کے ندا دی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی عورتوں کو طلاق نہیں دیا. آپ غور کیجئے کہ جو لوگ بات کر رہے تھے، روایت کے اور بھی اگلے پچھلے، بغیر تحقیق کے حضرت عمر نے تحقیق کی اور پھر کچھ مشورے جو دیے تھے اسی تناظر میں حضرت عمر کہتے ہیں کہ اللہ نے یہ آیت نازل کی وَإِذَا جَاءَهُمْ أَمْرٌ مِّنَ الْأَمْنِ أَوِ الْخَوْفِ أَذَاعُوا بِهِ. ایک تو یہ، دوسرے وہ آیت بھی اس کا شان نزول بیان کیا جاتا ہے جس کو میں نے ابھی آیت تخیر کہا. اللہ کے رسول حضرت عمر نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے، اور آیت تخیر میں جو جملہ کہا ہے وہ جملہ حضرت عمر نے ازواج مطہرات کو سمجھاتے ہوئے کہا تھا کہ تم لوگ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اگر ناراض کرو گی تو اللہ تعالیٰ اپنے رسول کی ناراضگی کی وجہ سے تم سے ناراض ہو جائے گا اور تم دنیا اور آخرت میں خسارے میں مبتلا ہو جاؤ گی اور اللہ تعالیٰ تمہاری جگہ تم سے بہتر عورتوں کو تبدیل کر دے گا.
یہی بات اللہ نے آیت تخیر میں اور سورہ تحریم میں کہی کہ اگر تم اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت کرو گی تو ہاں دنیا کی زینت پسند کرو گی تو اللہ تعالیٰ تم سے بدل کر تم سے بہتر مسلم مومن خاتون مومنہ خواتین کو جو ہے متعین کرے گا. اس پوری آیت میں, اس پوری حدیث اور روایت میں اور آیتوں میں ایک چیز جو ہم کو کھلی سبق ملتا ہے قرآن و حدیث کی, کہ وہ جمہوریت نہیں ہے کہ ہم اور آپ ہر مسئلے میں لوگوں پہ تبصرے کرتے پھریں, کوئی بھی خبر ملے اسے فارورڈ کرتے پھریں. یہ بہت اہم بات ہے. اور آج کے ماحول میں اور خاص طور سے دین کے نام پر طلباء اور بہت سارے لوگوں کو جو آزادی کے نام پر آوارگی کے راستے پر لگا دیا گیا ہے, وہ کام اس کام پر نوجوانوں کو لگا دیا گیا ہے جو ان کا کام ہے ہی نہیں. وہ اس آیت پر اور اسلام کی اس تعلیم پر غور و فکر کریں. اور قائدین کا یہ کام ہے کہ وہ اپنی ذمہ داریوں کو سمجھیں. میں انہیں کیا یاد دلاؤں, یہاں میں آپ حضرات کے سامنے کہہ رہا ہوں کہ ان کا جو کام ہے یہ ان کو کرنے دیا جائے. اب حجاب کا معاملہ ہو, مسجد مندر کا معاملہ ہو, کوئی اور معاملہ جو اجتماعیت کا ہے, جو غیر مسلم اس لیے چھیڑتے ہیں کہ اپنے مقاصد حاصل کریں, مسلمانوں کو لقمہ تر بنائیں, وہاں آپ قائدین کو, علماء کو فیصلہ لینے دیجئے. اور ہندوستانی ماحول میں کون سے معاملے میں کون سا فیصلہ مناسب ہوگا, مسلمانوں کے حق میں بہتر ہوگا, وہ مشورہ کرنے کے بعد, غور و فکر کرنے کے بعد جو طے کرتے ہیں. ہمارا کام ہے کہ ہم اس میں ان کے ساتھ شریک ہوں, ان کا تعاون کریں. تب ہماری قوت ہوگی, حیثیت ہوگی, ورنہ مسلمانوں کو اسی طرح کھلونے کی طرح استعمال کیا جاتا رہے گا. اس کے علاوہ میں یہ عرض کرنا چاہتا تھا کہ اب کس کا کیا کردار ہے. اب دوسرا پہلو جو تربیت کا ہے, اس تربیت کو ہمارے گھروں اور ماحول میں انجام دینا ہے. مسجد سے اس کی شروعات کیجئے, گھروں تک پہنچیے, خواتین کو مسجد میں آنے دیجئے, خواتین کی تربیت کیجئے. اور اس تناظر میں یہ بتانا چاہتا تھا کہ اسلامی تاریخ دیکھیے, قرآن و حدیث دیکھیے, اس کی تعلیمات مسلمان عورت کو کیا کچھ حقوق دیتی ہے اور کیسی خاتون بناتی ہے کہ جب یہ خاتون صحیح ہوتی ہے تو خدیجہ الکبریٰ کی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مددگار بنتی ہے. حضرت ابراہیم کی مددگار حضرت ہاجرہ نے بنی, کسی کام کے بڑی سے بڑی قربانی کے سلسلے میں ابراہیم علیہ السلام کے لیے رکاوٹ نہیں بنی. اور میرے پاس جو کاغذات تھے, میں کبھی انشاءاللہ آئندہ خطبے میں بیان کروں گا کہ پوری اسلامی تاریخ میں آپ کو ایسے نمونے بیشتر ملیں گے کہ کوئی میدان ایسا نہیں ہے دین کا جس میں عورتوں کا, مسلمان عورتوں کا کردار نہ ہو. بعض وہ جو مردوں کا کام ہے اس میں بھی عورتوں کا کردار ہے, جیسے جنگ. کوئی اسلامی جنگ آپ کو شاید ہی ملے جس میں خواتین نے شرکت نہ کی ہو اور بہادری کے مظاہرے نہ کیے ہوں. علم کا ماحول, معاملہ, علامہ ابن عساکر, میں نے اس سے پہلے بھی شاید بیان کیا تھا, وہ کہتے ہیں کہ میری اساتذہ میں 80 سے زیادہ عورتیں ہیں, 80 سے زیادہ عورتیں. امام ذہبی جنہوں نے میزان الاعتدال میں 4000 مرد راویوں کو متہم کیا, وہ بیان کرتے ہیں کہ یہ ضعیف ہیں, مجروح ہیں, حدیث میں جو ہے مخدوش ہیں. انہوں نے کہا کہ عورتوں میں روایت حدیث کے سلسلے میں نے کسی عورت کو نہیں پایا جو متہم ہو. پھر اور جو کارنامے مختلف میدانوں کے انشاءاللہ ہم اس کی تفصیل جانیں گے. یہ کارنامے آج مسلمان عورت ادا نہیں کر رہی ہے, بلکہ مسلم عورتیں آج پھونک جھاڑ کروا رہی ہیں, قبروں مزاروں پہ جا رہی ہیں, شرکیہ رسوم ادا کر رہی ہیں, شادی بیاہ کی رسم و رواج ان کی زندگی بن چکی ہے. ہاں, مرد کوشش بھی کرے کہ قرآن و حدیث کے مطابق سادگی سے کوئی نکاح وغیرہ کرے تو خواتین ایسا ہونے نہیں دیتی. یہ سب کیوں ہے؟ پھر اس کے علاوہ ہاں ایک اور بھی ذکر کروں, بنگلور میں نے ذکر کیا تھا نہ چاہتے ہوئے بھی. ابھی شاید 2-3 ہفتہ پہلے آپ نے اردو ٹائم بمبئی کا پڑھا ہوگا, اس میں ایک رپورٹ تھی ایک شخص کے حوالے سے. صرف بمبئی شہر میں جو وہاں کی کورٹ میں جو آمیزہ کیا جاتا ہے, دیوار پر لٹکایا جاتا ہے کہ اس ہفتہ یا اس فلاں تاریخ کو اس مہینے کی کہ ان کا نکاح ہونے والا ہے اعلان کے طور پہ, تو بتایا کہ اس پچھلے مہینے میں ہاں ایک وکیل نے بتایا کہ 35 مسلم لڑکیوں نے غیر مسلم لڑکوں سے شادی کی, اور کہا یہ ایوریج ہے کہ ہر مہینہ کم سے کم 30 کا معاملہ چل رہا ہے. کس کو آپ الزام دیں گے؟ انتہائی شرمناک بات ہے. لیکن اس سے زیادہ اہم بات یہ ہے کہ یہ اس بات کی دلیل ہے کہ ہمارے گھر خاندان, ہم بڑی بڑی ڈگریاں, ڈاکٹر, انجینئر, فلاں اور فلاں دنیا کی باتیں سوچتے ہیں کہ ہماری بچی کی شادی کے بعد یہ مسئلہ نہیں ہونا چاہیے, وہ مسئلہ, لیکن ہم یہ نہیں سوچتے کہ مرنے کے بعد جہنم سے ہمارے بچے بچ جائیں. ہاں, ایک لڑکی آج کی تاریخ میں, ماضی میں تصور نہیں کیا جا سکتا تھا کہ کوئی اسلام اور مسلمان کو دل سے جاننے والا, وہ جو ہیں چند ایک بکاؤ قسم کے, ان کے دل میں عقیدہ ہی نہیں تھا کہ کٹ جائے گا, مر جائے گا, لیکن دین نہیں چھوڑے گا. صحابہ اور انبیاء کے واقعات ہم اسی تناظر میں سنتے سناتے ہیں, سب کچھ چھوڑا, دین نہیں چھوڑا.
لیکن یہاں دنیا کے لیے دین چھوڑا جا رہا ہے۔ یہ اس بات کی دلیل ہے کہ ہم نے عقیدہ، منہج، دین، آخرت لوگوں کو بتایا ہی نہیں، ایمان بتایا ہی نہیں، اس کی قیمت سمجھائی ہی نہیں۔ بہت شدید ضرورت ہے۔ اگر ہم اب بھی نہ سمجھیں تو ایسے اور بھی بہت سارے سنگین معاملات، آپ یہ نہ سمجھیں کہ آپ کے گھر میں نہیں ہیں، آپ کے گھر تک بھی آئیں گے۔ اللہ تعالی ہمیں محفوظ رکھے ہر قسم کے فتنے سے، اور دین کو سمجھنے، دین کے منہج کو جاننے اور سیکھنے سکھانے کی توفیق عطا فرمائے، اور اس کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق دے، اور اس کی برکت سے دنیا اور آخرت میں کامیابیوں سے نوازے، ہر قسم کے فتنے سے محفوظ رکھے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لکم سائر المسلمین۔ بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن المجید۔